بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے، جو دلوں کو بھید کو خوب جاننے والا ہے۔ سب سے پہلے پاکستان، آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ ایوب جوان، جناب محترم جنرل سید عاصم منیر صاحب، سپہ سالار پاکستان، میرے پیارے سپہ سالار، آپ نے فرمایا تھا نوجوانوں کو کہ نوجوان اداروں کے خلاف بات کرنے والے لوگوں کو بے نقاب کریں، تو میں نے کہا اس کار خیر میں ہم بھی حصہ ڈال لیں، کیونکہ پاکستان ہمارا بھی ہے، سب کا پاکستان ہے۔ تو میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں گوش گزار کر رہا ہوں، تو جناب نے، میرے پیارے سپہ سالار، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آیا کہ پاکستان کے اداروں کے خلاف منظم طور پر کون مہم چلاتا رہا ہے اور آج تک کون چلا رہا ہے، اور پاکستان کے اداروں کو تباہ کرنے کے لیے کون کون سے لوگ کار فرما رہے ہیں۔ تو میں آغاز کرتا ہوں ان پاکستان کے لوگوں کا جنہوں نے ساری زندگی پاکستان کا کھایا، پاکستان کو لوٹا، پاکستان کو لوٹ کا مال باہر بنایا، حتیٰ کہ وہ پاکستانیوں سے بھی نفرت کرتے ہیں، پاکستان والوں سے بھی کرتے ہیں، صرف ان کو محبت ہے، صرف اقتدار سے ہے۔ تو آئے میں ان کے چند چیزیں اپنے پیارے سپہ سالار کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو پہلی عرض ہے جناب نواز شریف صاحب، جو ایک قائد ہیں نون لیگ کے، تو انہوں نے فرمایا تھا، میرے پیارے سپہ سالار، قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض حمید، جنرل عرفان نے ملک کو اپنے مقاصد کے استعمال کیا۔ تو میرے پیارے سپہ سالار، پھر نواز شریف صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ بمبئی حملے پاک فوج نے کروائے ہیں اور تقریباً 150 لوگوں کو مروایا ہے۔ میرے پیارے سپہ سالار، نواز شریف نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان کی فوج نے ججوں سے زبردستی اپنے حق میں فیصلے لکھوائے ہیں۔ تو میرے پیارے سپہ سالار، میں اور بھی اس بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، تو آپ کا حکم تھا تو میں نے کہا میں بھی اس میں اپنا حصہ ڈالوں۔ تو میرے پیارے سپہ سالار، مریم بی بی نے کہا جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، اور یہ نعرہ اباری ہوٹل میں پیارے سپہ سالار اپنا اس وقت جو چیئرمین بنے ہوئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، بلاول بھٹو زرداری، یہ نعرہ انہوں نے بھی لگایا تھا، اس کی موجودگی میں بھی لگا تھا۔ اور ایک اور بات ہے، میرے پیارے سپہ سالار، پرویز رشید نے کہا تھا اس ملک کو جرنیل جو ہے اس کو خراب کرے اور ٹھیک نواز شریف کرے۔ میرے پیارے سپہ سالار، سردار یادو صاحب نے بھی یہ اسمبلی کے آن فلور پہ کہا تھا، جب انڈیا کا طیارہ مار گرایا تھا، ابھی نندن کو گرفتار کیا تھا، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب آئے ہیں، ان کی ٹانکیں کانپ رہی ہیں، ان کے سر سے پسینہ چھوٹ رہا ہے۔ میرے پیارے سپہ سالار، میں یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ خواجہ آصف نے کہا تھا فوج کے جرنیلوں نے قوم کی ہڈیوں سے گوشت نچوڑ لیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ انہوں نے کون سی جنگ جیتی ہے۔ میرے پیارے سپہ سالار، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ انہوں نے کارگل کی جنگ بھی آ رہی ہے، 71 کی جنگ بھی آ رہی ہے، اور انہیں سیاچین کی جنگ بھی آ رہی ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ میرے پیارے سپہ سالار، انہی کے دوسرے دوستوں نے، جن میں خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ فوج کو پلاٹ نہیں بانٹنے چاہیے، ان کو پراپرٹی ڈیلر نہیں بننا چاہیے، اور انہوں نے یہ بھی صاف فرمایا تھا کہ ہم لوہے کے چنے ہیں، ہمیں کوئی چبا نہیں سکتا۔ میرے پیارے سپہ سالار، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بتایا تھا کہ ہمیں بتاؤ کہ بنگال کیسے بنا۔ میرے پیارے سپہ سالار، میں اور بھی بتانے جا رہا ہوں، مولانا ان کے بھائی مولانا عبد الرحمان صاحب نے بتایا تھا اسمبلی کے فلور پر کہ کون سی جنگ آپ نے جیتی ہے اور آپ کو کس لیے بھرتی کیا جاتا ہے، اور کرتے جا رہے ہیں، ہمیں اس کا آپ کو حساب چکانا ہوگا۔ میرے پیارے سپہ سالار، زرداری صاحب نے کہا تھا ہم آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، آپ کو 3 سال کے لیے ہم نے یہاں سدا رہنا ہے۔ میرے پیارے سپہ سالار، نیار ہاشمی صاحب نے کہا تھا تم لوگوں نے تو ریٹائر ہو جانا ہے، لیکن ہم نے یہاں رہنا ہے، آپ کے لیے پاکستان کی زمین تنگ کر دی جائے گی، اور آپ کو یہاں پہ ہم ایسی سزا دیں گے کہ آپ یاد رکھیں گے۔ تو میرے پیارے سپہ سالار، یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت جن کو 11 پلیٹ فی ملی ہے۔ میرے سپہ سالار، ان لوگوں کو آج آزادی سے اپنا ہر کمپین کرنے کی اجازت دی جا رہی۔ میرے سپہ سالار، یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے ساری زندگی فوج کا آزاد سرائی کی ہے، اور انہوں نے یہاں سے مال لوٹ کے باہر پراپرٹیاں بنائی ہیں۔ میرے سپہ سالار،
یعنی ایک وہ شخص ہے جو پابند سلاسل ہے، جنہوں نے سب سے پہلے کہا تھا یہ فوج ہماری ہے، یہ فوج نہیں ہے تو پاکستان کا دفاع نہیں ہے، یہ فوج پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے، وہ فوج کے ہاتھوں میں ہے۔ میرے پیارے سپہ سالار، انہوں نے کبھی فوج کے خلاف بات نہیں کی تھی، لیکن ان کو پھر بھی سزا دی جا رہی ہے، ان کو پابند سلاسل کیا جا رہا ہے، یہ لوگ سارے خوش ہو رہے ہیں۔ اور میرے پیارے سپہ، ایک اور میں بتاتا چاہوں بات، کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے، وہ بھی جب اس کی اچھے طریقے سے تحقیق ہوگی، اس کی GIT بنے گی، تو میرے پیارے سپہ اس کے بھی تانے بانے PDM سے جا کے ملیں گی، کیونکہ سارا بینیفٹ PDM اس کا اٹھا رہی ہے۔ میرے پیارے سپہ سالار، ان کے پاس تو کوئی بیانیہ نہیں ہے، اب وہ یہی بیانہ لے کے 9 مئی کے بیانہ لے کے عرصے دراز سے وہ اس پہ اپنے سیاست چمکا رہے ہیں۔ انہوں نے جو ملک کا حال کیا، جو قوم کا حق ہے، میرے پیارے سپہ سالار آپ کو بھی پتہ ہے، میں نے اپنا فرض آپ کے آرڈر پہ اپنے نوجوانوں سے کہا تھا، ایک بوڑھے بندے نے بھی اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ میرے پیارے سپہ، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کے فیصلے سے آپ طاقتور ہیں، آپ کے حلقے طاقتور میں آپ کا سر رسوخ ہے اور آپ کی سب طاقت ہے، اور آپ کی وجہ سے ملک جو نا ایک صحیح ڈائریکشن پہ جا سکتا ہے۔ میرے پیارے سپہ سالار، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو ٹھنڈے دل سے، حوصلے سے، پیار سے، محبت سے ان سب چیزوں کا جائزہ لیں، اور جو پاکستان کے خلاف ہیں، جو دشمن یہاں کے ہمارے آستینوں کو سانپ ہیں، میرے پیارے سپہ، ان کے لیے زمین آپ نے تنگ کرنی ہے، اور جو آپ کے محبت والے ہیں، جو پاک فوج زندہ آباد کے نعرے لگاتے ہیں، میرے پیارے سپہ سالار، آپ نے ان کے لیے ریلیف دینا ہے اور ان کو اس قومی ادارے میں شامل کرنا ہے۔ میرے پیارے سپہ سالار، آج الیکشن آ رہے ہیں، الیکشن کے گہما گہمی ہیں، یہ لوگ دیکھ لیں، جب ان کو تھوڑا سا موقع ملتا ہے تو الیکشن میں ابھی بھی وہ اس بات سے باز نہیں آ رہے جس بات سے ان کو باز رکھا جا رہا ہے۔ پھر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ساڈی گل ہو گئی ہے، تو پھر آپ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ یہ لوگوں کو اس طرح بہکا رہے ہیں کہ جیسے آرمی اس ملک میں ساری تبدیلیاں لاتی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، قوم کی قسمت کی تقدیر اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دی ہے، آپ ہی طاقتور لوگ ہیں۔ انشاءاللہ بہتر کی خواہش رکھتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آج کا جو ولاگ ہے، اس میں میرے سپہ سالار پاکستان کی قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے اچھے اور بہتر فیصلے کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔